بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جامعہ عربیہ ضیاء العلوم یعقوبیہ نس بحیرہ ٹاؤن کراچی، یہ مشہور اور معروف ادارہ ہے حضرت آغا صاحب کی۔ ہمارے اہل کراچی والے اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی جگہ پر محکم اور مستحکم رکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی دین کی خدمت ہم سے لے رہے ہیں۔ اور مجھے انتہائی خوشی بنفس نفیس بھی ہے کہ یہاں پر جب ہم آئے تھے 1996 میں، تقریباً 10 سال تک ہم نے خیموں کا زندگی بسر کیا ہے۔ تو زندگی کے معاملات تھے، حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا نے ایک دن تشریف لائے تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، جون جولائی کی گرمی تھی، تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا پر ایسے پسینے آ رہے تھے، تو آغا صاحب قریب گیا اور اس کو کان میں کہا کہ بابا کب تک یہاں رہیں گے؟ تو بابا نے سر ایسے نیچے کیا اور 5 منٹ کے بعد سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگا کہ کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جنگل پہ پھینک دے۔ تو آج یہ دشت بیابان، یہ کیکر اور اس طرح کی پریشانیاں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے کوئٹہ پشین سے یہاں بھیجا ہے، تو میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہاں سے دین کی خدمت لے لے۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جنگل ہے اور یہ منگل بنے گا انشاءاللہ۔ وہ فارسی کے ایک کہاوت ہے، گفتن اللہ بوت اگرچہ بالحلقوم عبداللہ بوت۔ اللہ والوں کی زبان سے جب بات نکلتے ہیں، حلق تو بندے کا ہے لیکن بات اللہ کی ہے۔ 2012 میں دادا کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کو منور فرما دے۔ پھر اس کے بعد 2014 میں بحیرہ ٹاؤن کی شروحات جب ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ سمجھا یہ شاید کچھ چھوٹا سا سوسائٹی ہے، تو ہم نے ان کو کہا، بحیرہ ٹاؤن والوں کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو پانی بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو بجلی بھی دے سکتے ہیں، آپ کی جو لیبر ہے اس کو ہم کھانے تک بھی تیار ہے۔ یہ ہم نے بحیرہ ٹاؤن والوں کو کہا۔ تو بدقسمتی تھا، وقت چلتا رہا، آخر کار بحیرہ ٹاؤن والوں نے کہا ہمیں زمین چاہیے۔ تو بابا نے کہا زمین تو مدرسے کا ہے، وہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم ایک چھوٹا سا روڈ نکالیں گے۔ تو مدرسے کی تقریباً 15 ایکڑ زمین تھے، تو انہوں نے چھوٹے روڈ کی بنا پر پھر انہوں نے تقریباً 6 ایکڑ زمین لیا، اور جب مزید کوشش کرتا رہا تو جب بلڈوزر چلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ لگا دیا۔ تو پھر ہم نے جب دیکھا تو معاملہ سخت ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہمیں کہنے لگا کہ اگر آپ یہ جگہ چھوڑنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو 42 ارب روپے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت آغا صاحب نے منع فرمایا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہیں، ہم دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آپ تو جب شروع میں آئے تھے ہم تو آپ کو پانی اور بجلی اور روٹی دے رہے تھے، اوپر سے آپ الٹے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال 2014-15 میں حضرت آغا صاحب عمرے پہ تشریف لے گئے، میں بھی اس وقت ساتھ تھا۔ جب ہم چلے گئے تو عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہوئے، جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت آغا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس مبارک پر انتہائی رویا اور سلام پیش کیا۔ تو آغا صاحب نے کہا میں نے رسول وسلم کے روضے پہ فرمایا یا رسول وسلم آپ کی کیا رائے، یہ زمین ہم دے یا نہ دے؟ تو حضرت کا معمول یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 3 دن تک لگاتار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدیع الدین آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وسلم یہ معاملات ہے اور یہ تنگی ہے، حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدیع الدین بیٹھ جاؤ، 1 انچ 1 کروڑ روپے بھی نہیں دینا، آپ کا حفاظت اللہ نے کیا، میں نے کیا، اور آپ میرے اہل سے ہو، آپ کو کون تنگ کرے گا؟ اور پھر یہ کہا کہ ملک صاحب سے براہ راست مل لیں۔ تو جب ہم آئے پھر ملک صاحب کو حال بھیجا، تو ملک صاحب یہاں قریب آئے تو آغا صاحب بھی ساتھ گئے، ہم مفتی صاحب بھی تھا، ہمارے بھائی بھی تھے۔ تو ملک صاحب سے جب ہم کلام ہوا تو حضرت آغا صاحب نے دعوت بھی دیا اور وہ بھی انتہائی خوش ہوئی۔ تو انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ آپ نے جس کا پیغام لایا ہے یہ ہماری سر آنکھوں پر، حضرت آغا صاحب ہم آپ کو تکلیف کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے، جو بھی ہماری کمیٹی نے یا ہمارے جو مزدور نے پہنچایا اس کا بھی ہم معافی آپ سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ملک ریاض کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر جس ادارے میں ہم رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ادارے کی ان کی برکات اور ان کی طلباء کی دعائیں یہ پوری بحیرہ ٹاؤن پر اثر پڑ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں ایک خوشخبری بطور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بحیرہ ٹاؤن کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو بزرگوں کی دعا لگ چکا ہے، اور انشاءاللہ جن لوگوں کے کام ابھی ٹپ ہوا ہے اللہ سے امید ہے
کہ انشاءاللہ ان کو آباد کرے گا، لیکن آباد ہونے کے لیے ہے کہ بحیرہ ٹاؤن والے خصوصاً کے نواسوں کے بھی خیال کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گیٹ سے آیا اسی گیٹ سے نکل جائے، کیونکہ ہماری پوری اس ایریا میں بلکہ پوری بحیرہ ٹاؤن میں واحد ایک یہ مدرسہ ہے کہ وہ بھی خصوصاً کے نواسوں کا مدرسہ ہے، کہ آ کر کے مل جل کر کے خدمت کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم فلاں فرقے سے فلان ہے، نہیں، ہم نے اور آپ نے دین کا خدمت کرنا ہے اور ایک مشت ہونا ہے کہ اللہ ہم سے دین کا خدمت لے لے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور تیسری بات، ہماری جامعہ عربیہ ضیاء العلوم یعقوبیہ بحیرہ ٹاؤن کراچی میں ہمارے یہاں ناظرہ اور حفظ کی کلاسیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز کے بعد ہم اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو او لیول اور اے لیول کی جو ہماری جیسے دارالعلوم کراچی کے بنوری ٹاؤن کے ہیں جو ترتیب ہے، الحمدللہ یہاں پر بھی وہی نظام اور ضبط قانون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے مکمل ترتیبات ہے الحمدللہ دور حدیث تک۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما دے اپنی بارگاہ الہی میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جامعہ کی ہم نے جو ارادے کیے ہیں اور جو پلان بنائے ہیں ارادے کے، جامعہ نے ایک تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ تعمیر اس وقت ہم لگے ہوئے ہیں اور کام چل رہے ہیں، یہ تقریباً 6 منزلہ پر مشتمل عمارتیں ہیں، تو ان میں سے انشاءاللہ طلباء کی تعلیم اور طلباء کی رہائش اور پوری نظام انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ اور اسی عمارت کے پیچھے ہمارے ارادہ ہے بنات کے مدرسے کی کہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ بنا دیں، اور اسی طرح ہماری جامعہ کی فرنٹ پر تو انشاءاللہ ہمارے اسکول اور اسی طرح کے کالج کی یونیورسٹی کے بھی ارادے ہیں۔ اب کوئی ساتھی کہتے ہیں کہ ارادے تو بہت ہیں لیکن کام نظر نہیں آ رہا ہے، تو علماء کا کام ہے تعلیم اور عوام کا کام کیا ہے؟ تعمیر۔ تو ہم تعلیم اور تعمیر دونوں اکٹھے نہیں کر سکتے کہ ہم آگے نکلتے رہو دکانوں پر چاندے کل، نہیں، آ جائے مل جل کر کے تعلیم میرا کام ہے، قرآن اور حدیث سکھانا، اور تعمیر پھر عوام کا کام ہے۔ تو پھر یہ سوال بھی وارد ہوتے ہیں کہ عوام کی کیوں کام ہے؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتہلک، یا عالم بن جاؤ یا طالب العلم بن جاؤ یا خادم بن جاؤ۔ دیکھو علماء تو انہوں نے تو علم سیکھ لیا، اس سے اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم کہاں تک پہنچا۔ طالب العلم نے طلب تو سیکھ لیا، طلب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اب خادم کا جو ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ عوام کا حق ہے کہ وہ اہل علماء اور اہل مدارس اور اہل مساجد اور اپنے عوام ان کے سب کے خادم بن جائے۔ تو چوتھا چیز نہ بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائے، یعنی کوئی چیز بھی نہ بنے اور پھر آپ کس کی طرف جاؤ گے؟ ہلاکت کی طرف جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہماری اس ابھی جو دور چل رہے ہیں، جو ترتیبات چل رہے ہیں، جو تعمیر کا سلسلہ ہم نے مدرسے کی شروع کیا ہے، ادارے نے جو کام کر رہے ہیں وہ کام بہت ہی حد تک تو ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میں تمام حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آ جائیں مل جل کر کے اس ادارے کو مکمل کر لیں اور اپنی بچوں کو اور بلکہ اپنی درنسل ان ادارے میں لیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں۔ ہم نے جو تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اس پر میں ایک پوائنٹ بتاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے آدمی دل کل کر کے، یعنی اندر خود آ کر کے رقم کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو وہ تعاون کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے، جیسے ایک پرانی بات میں بتا رہا ہوں، ہم خیموں میں تھے تو رات کے تہجد کے وقت کبھی ایک آدمی آتا تھا، وہ بڑا کوٹ بھی تھا اور دریا بھی تھے، چھپے لا کر کے مسجد میں رکھ لیتے تھے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو تعمیر شروع کیا، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسے لا کر کے مجھے دے دے میں کام کروں، نہیں، آپ لوگ آ جائیں مل جل کر کے خود ہی بنا دیں، خود ہی سریا لاؤ گے، سیمنٹ لاؤ گے، خود ہی کھڑے ہو، میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ آ جائے، خود ہی آ کر کے کھڑے ہو جائے اور اپنے کام کروا دیں، مجھ سے پوچھے بھی نہ، جس طرح انجینئر کا نقشہ ہے اسی کے موافق کام کروا دیں تو ہمیں انتہائی خوشی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، ہماری جو دروازہ ہے یہ خصوصاً کے نواسوں کا دروازہ ہے، تو انشاءاللہ اس دروازے پہ آپ کو کوئی رکے گا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے اور کیا خدمت کر رہے۔ اس در کے جو دروازے ہیں یہ تمام خادمین کے لیے کھلا ہوا، جس طریقے سے بھی آتا ہے آ کر کے خدمت کر۔ جزاک اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔